Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing well or doing great in your life. Today I am going to talk about personality disorders. Let's start. पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की ज़हनी हालत, उसके सोचने, उसके महसूस करने और उसके बर्ताव करने के अंदाज से पता लग जाता है کہ اس انسان کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے لانگ ٹرم پیٹرن آف تھاٹس فیلنگ اینڈ بیہیویئر دیٹ آر انفلیکسیبل انہیلدی اینڈ کاز پرابلم ان ریلیشن شپ اینڈ لائف فنکشننگ۔ یہ ایک ایسا ذہنی مسئلہ ہے جس میں انسان کا رویہ، اس کے سوچنے کے انداز نارمل نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے پرسن کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے ذہنی اور جو ہے نا جسمانی تعلقات بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کی فیچرز کی بات کریں تو اس میں یہ ایسا انہیلدی پیٹرن ہے جس میں انسان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اس میں ایموشنل کو کنٹرول کرنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایون ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں ریلیشن شپ میں بار بار مسائل آتے ہیں، سیلف امیج ہم اپنا امپروو کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں، ہمیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں بہت اچھا پیش کرنا ہوتا ہے۔ ریالٹی میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ہم اس کی پرسنالٹی کی ٹائپس کی بات کریں تو اس میں کلسٹر اے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ کلسٹر اے پرسنالٹی ڈس آرڈر میں پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس ڈس آرڈر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت شک کرنا کہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، دوسروں پہ ٹرسٹ نہ کرنا۔ ڈس آرڈر سے جو ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں انسان اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے ایموشنل ایکسپریشن کو کم کرتا ہے، سوشل ریلیشن شپ میں اس کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں عجیب سوچ اور اس کے بیلیف ہو جاتے ہیں، اس میں وہ انسان سوشل انزائٹی فیل کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھنے اٹھنے اور لوگوں سے باتیں کرنے سے اوائڈ کرتا ہے، ان یوزول بیہیویئر کو اپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کلسٹر بی پرسنالٹی ڈس آرڈر میں دیکھا جائے، اس میں ایموشنل اور ڈرامیٹک بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کی جائے تو اس میں شدید موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس میں ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی چھوڑ جائے گا، انسٹیبل اس میں ریلیشن شپ ہوتے ہیں، امپلسیو بیہیویئر شو کرتا ہے۔ اس میں ایک وقت میں انسان بہت زیادہ کبھی محبت اور اگلے لمحے میں شدید نفرت کرتا ہے۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں انسان جو ہوتا ہے یا ایک پیشنٹ کی بات کریں تو وہ موسٹلی قوانین کو توڑتا ہے، دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، لائنگ اور مینیپولیشن ٹیکنیکس اپلائی کرتا ہے تاکہ انسان کسی کو اپنے کسی انسان کو اپنے قابو میں لے کے آ سکے۔ اس کے علاوہ اس میں لیک آف گلٹ ہوتا ہے۔ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے جس میں انسان خود کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے، دوسروں سے ایڈمائریشن کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، اس میں لیک آف ایمپتھی ہوتی ہے، انسان خود کو بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ کوئی ریئر چیز یا ریئر پرسنالٹی محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے اس کے علاوہ سب جو اس سے نیچے لوگ ہیں وہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اپر کلاس مینٹیلٹی اس کی ہے۔ اگر کلسٹر سی اینکشیس اور فیئرفل پرسنالٹی دیکھی جائے تو اس میں انسان اوائیڈنٹ پرسنالٹی دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں ریجیکشن کا شدید خوف ہوتا ہے، سوشل سچویشن سے انسان بچتا ہے، اس میں سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ لو ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کی بات کریں تو اس میں انسان بہت زیادہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، اس میں انسان کو سپریشن کا خوف ہوتا ہے۔ obsessive compulsive پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کی جائے، اس میں انسان بہت زیادہ پرفیکشنزم پسند کرتا ہے، اس میں رول اور آرڈر کی obsession ہوتی ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میں نے جو رولز اپلائی کیے ہیں اسی کو فالو کیا جائے، میں نے جو آرڈر دیا ہے اسی کو ایز اٹ از فالو کیا جائے، اس میں انسان کو ایسا obsession ہوتا ہے۔ اس میں انسان فلیکسیبل نہیں ہوتا بلکہ
ذہنی طور پہ جو ہے نا پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے سمٹمز کی بات کریں تو اس میں ایموشنل سمٹمز کی بات کریں تو اس میں موڈ انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس میں اینگر ایشوز ہوتے ہیں، پیشنٹ کو اینزائٹی اور ایمپٹینس فیل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے بیہیویئر سمٹمز کی بات کریں تو امپلسیو ایکشن دیکھنے کو ملتے ہیں، ریلیشن شپ کنفلکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، انسان آئسولیٹ ہو جاتا ہے، آئسولیشن اور ایگریشن کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس کا تھنکنگ لیول جو ہوتا ہے وہ جو ڈسٹارٹیڈ سیلف امیج بنا لیتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ اس کی جو ہے نا تھنکنگ لیول ہو جاتی ہے، کبھی وہ بہت زیادہ جو ہے نا خوش مزاج ہو جاتا ہے، کبھی وہ بہت زیادہ تلخ مزاج ہو جاتا ہے، سسپیشیس تھاٹس اس کو آتی ہیں۔ اگر ہم اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کازز کی بات کریں تو بعض اوقات یہ ان پیشنٹ میں بھی ہوتے ہیں جن میں چائلڈ ہوڈ سے کوئی ایسا ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جینیٹک فیکٹرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اس میں جینیٹک فیکٹر کی وجہ سے بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری برین کیمسٹری جو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ ہارش اور انسٹیبل فیملی انوائرمنٹ اگر ہمیں پرووائڈ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لانگ ٹرم سٹریس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو سکتے ہیں، ہماری جاب اسٹڈی پرفارمنس متاثر ہو جاتی ہے، ایموشنل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے، ہمیں لونلینس کا احساس ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، ہماری سیلف اسٹیم کافی زیادہ لو ہو جاتی ہے، ہمارا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہونے کے بجائے لیک آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ہم پیشنٹ کو سائیکو تھراپی اپلائی کرتے ہیں، یہ ایک مین ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم پیشنٹ کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی دیتے ہیں جس کو ہم CBT بھی کہتے ہیں، اس میں نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں چینج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے جس کو ہم DBT بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ٹاک تھراپی دی جاتی ہے جس میں کاؤنسلنگ کے تھرو، باتوں کے تھرو انسان اپنے آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سویئر کیسز میں انسان کو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے، موڈ سٹیبلائزر دیے جاتے ہیں، اینٹی انزائٹی میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن اگر جب ڈاکٹر پرسکرائب کریں تبھی ہی ہم وہ میڈیسن پیشنٹ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سپورٹ سسٹم سے اس کی جو ہے نا اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ہیلپ لے سکتے ہیں، اس میں فیملی انڈرسٹینڈنگ کے تھرو ہیلپ لی جا سکتی ہے، کنسسٹنٹ تھراپی کے تھرو ہیلپ لی جا سکتی ہے، ہم سیف انوائرمنٹ کے تھرو بھی اپنے ہیلپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے پرسنالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس میں کریکٹر اور ویکنس کے تھرو انسان کی پرسنالٹی میں نیگیٹو ٹریٹس پرومیننٹ ہوتے ہیں جس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے۔ چلیں جی، مجھے دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔